میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکل شیء صقالۃ وصقالۃ القلوب ذکر اللہ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ، دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ. محترم بھائیوں بزرگوں، اللہ رب العالمین نے حضرت انسان کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا ہے. انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک روح اور ایک جسم، اور یہ اشرف المخلوقات ہے. بلکہ جو بھی مخلوق ہیں، زندہ ہیں، ان کے اندر دو سسٹم ہے، ایک روح کا اور ایک جسم کا. لیکن حضرت انسان چونکہ یہ تمام مخلوقوں کا سردار ہے، جس طریقے سے انسان کا جو جسم ہے اس میں اس کا دل سردار اور بوس ہے. دل جو چاہتا ہے آدمی وہی کرتا ہے. اس طریقے سے پوری کائنات کا جو دولہا ہے وہ حضرت انسان ہے. یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، جسم اور روح. جسم کے تقاضے کچھ اور ہیں، روح کے تقاضے کچھ اور ہیں. جسم کی نشو نما کے لیے جو چیزیں لگتی ہیں وہ ساری کی ساری مارکیٹ میں آپ کو مل جائیں گی، لیکن روح کی ترقی اور تعمیر کے لیے جو چیزیں چاہیے وہ ہے اللہ اور ان کے رسول اور ان کی تعلیمات. قرآن، اللہ کا ذکر، فکر، یہ سب روح کی تازگی کا سامان ہے. جس طریقے سے دل کی 3 رگیں اگر بلاک ہو جائیں تو آدمی کی ظاہری موت ہو جاتی ہے، انتقال ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے روح کی بھی اگر 3 رگیں بلاک ہو جائیں تو روح بھی سمجھو کہ اس کی ختم ہو چکی ہے، بیکار ہو چکی ہے، اور اس کا دل بھی جو روحانی طاقت اور قوت ہے وہ ختم ہو چکی ہے. اب آپ کہیں گے روح کی 3 رگیں، 3 علامتیں جو اگر انسان کے اندر نہ رہیں، اس کا دل محسوس نہ کرے تو دل تو ہے لیکن وہ پتھر کا سل ہے. وہ 3 علامتیں کیا ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اچھا دل اور مردہ دل کی کیا نشانی ہے؟ حضرت نے فرمایا اپنے دل کو اطلب قلبک فی 3 مواطن، اپنے دل کو 3 جگہ ڈھونڈو، تلاش کرو 3 موقعوں پر. عند سماع القرآن، قرآن سنتے وقت، وفی مجلس ذکر، اللہ کی ذکر کی مجلس میں، وفی الخلوہ، اور تنہائی میں. اگر یہاں آپ کا دل آپ کو مل جاتا ہے تو سمجھو کہ دل زندہ ہے، اور ان جگہوں پر اگر آپ کا دل آپ کو نہیں ملتا ہے تو سمجھ جاؤ آپ کا دل مر چکا ہے. اللہ رب العالمین سے دوسرے دل کا سوال کرو. یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے. تو 3 علامتیں ہم غور کریں اس میں کہ اگر اس میں ہم کامیاب ہیں تو سمجھو ہمیں روحانی زندگی حاصل ہے، اور اگر اس میں ہم ناکام ہیں تو سمجھ جائیں کہ ہمارا دل بھی مر چکا ہے، اگرچہ ہم بظاہر زندہ ہیں. حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کی مثال جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اس کی مثال جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، زندہ اور مردہ کسی ہے. جو ذکر کرنے والا ہے وہ زندہ ہے، اور جو ذکر کرنے والا نہیں ہے وہ مردہ ہے. بظاہر وہ لوگوں میں زندہ چل پھر رہا ہے لیکن حقیقت میں وہ زندہ نہیں ہے. اس کا کوئی وزن نہیں ہے، اس کا کوئی اثر اور رسوخ نہیں ہے، اس کا کوئی رعب نہیں ہے. وہ ہے زندہ لیکن اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. پہلی چیز جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی وہ کیا ہے؟ عند سماع القرآن، قرآن سنتے وقت آپ اپنے دل کو دیکھو کہ دل مطمئن ہے، خوش ہے، یا پھر یہ بے چین ہو رہا ہے. اور اس کا خاص موقع تراویح کے موقع پر سمجھ میں آتا ہے، خاص کہ حافظ صاحب جو قرآن پڑھ رہے ہیں اس میں دل لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا ہے، یہ بوجھ سمجھا جا رہا ہے. اگر دل نہیں لگ رہا ہے تو سمجھ جاؤ روحانیت کی موت ہو چکی ہے. ہمارے پاس دل تو ہے لیکن وہ دل نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں صحبت شیخ سے جو بھی محروم ہے اس کے سینے میں دل ہے مگر دل نہیں. تربیت، اپنا کسی کو بڑا بنانا،
اپنا کسی کو سینئر بنانا یہ جونیئر کی ترقی کا ذریعہ ہے اور زینہ ہے. جو بھی جونیئر ہوتا ہے کسی بھی فیلڈ کا وہ سینئر کی بہت عزت کرتا ہے. یہ نیتا لوگ جو نظر آ رہے ہیں یہ بڑے بڑے سینئروں کے جوتے سیدھے کیے ہیں تو ان کو مقام ملا, آج وہ نیتا بن کے گھوم رہے ہیں. اور بھی مثالیں ہیں, لیکن آپ کے دل کو جو آپ کو فوراً جو سمجھ میں آئے وہ مثال میں نے دے دی. یا علماء لے لیجئے, ہم لوگ کو دیکھ لیجئے, کچھ اللہ پاک اگر کام لے رہا ہے اللہ پاک قبول فرمائے, کچھ اگر خیر ہو رہا ہے وہ سب اساتذہ کی جوتی سیدھی کرنے کا نتیجہ ہے, بس اور کچھ نہیں. جوتے جو سیدھے کر دیے تھے ایک دن استاذ کے, اس کا صلہ یہ ملا, تقدیر سیدھی ہو گئی. تو میرے بھائیوں بزرگوں, قرآن سنتے وقت دل کی کیفیت کیا ہے؟ قرآن میں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیات زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون. مؤمنین تو وہی ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جائے اور قرآن کی تلاوت کی جائے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ لوگ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. یہ مومنین کا ڈیفینیشن اور تعریف قرآن بیان کر رہا ہے. تو اپنے دل کو ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت ہے قرآن سنتے وقت, پڑھتے وقت, کہ دل کی کیفیت کیا ہے. اس لیے کہ روح ہے, اس کا کنیکشن روح سے ہے کہ ہماری روح کیسی ہے, کیونکہ روح باقی رہے گی, جسم تو مٹی میں ملے گا. روح پر سارا معاملہ ہوگا. پھر قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا سارے انسان مر جائیں گے, دوبارہ سور پھونکا جائے گا سارے انسان زندہ ہو جائیں گے, تو روح کو ہی اٹھایا جائے گا. تو میرے بھائیوں بزرگوں, ہم اپنے دل کو تلاش کریں, زندہ ہے یا مردہ ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دل مردہ دل نہیں ہے, اسے زندہ کر دوبارہ, کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ. کہ ہمارے جو بھی پرابلمز ہیں, آپس میں نا اتفاقی کی وجہ دل خراب, نماز میں دل نہیں لگ رہا ہے, کیوں نہیں لگ رہا ہے بھائی؟ دل کی بیماری. کسی چیز میں انٹرسٹ نہیں ہو رہا ہے, دل کا معاملہ ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اور بھی چاہے بندوں کے حقوق ہوں یا اللہ کے حقوق ہوں, اس میں جو کمی کوتاہی کا معاملہ سامنے آ رہا ہے اس کی وجہ کہ ہمارا دل صحیح نہیں ہے. محبت اگر ہو تو ہر کام آسان ہو جاتا ہے. از محبت تلخواہ شیریں شود, محبت کی وجہ سے کڑوی چیز بھی میٹھی ہو جاتی ہے. اگر آپ کو اپنے کام سے محبت ہے تو اس کام کے لیے کتنی بھی محنت کرنی ہو آپ کرنے کے لیے تیار ہیں. دور دراز علاقوں میں جا کر مال لانا ہو آپ لائیں گے, کیونکہ آپ کو اپنے کاروبار سے کام سے محبت ہے. کسی شخص سے محبت ہے, اس کا جو حکم ہوگا آپ ایک پیر پر کھڑے رہیں گے. ماں باپ سے محبت ہے, ان کا جو حکم ہوگا آپ ایک پیر پر کھڑے رہیں گے. محبت. بیوی بچوں کی محبت ہے, ان کی جو چاہت ہے اس کو پوری کرنے کے لیے آپ اپنی جان جوخم میں ڈال دیں گے. محبت. یہ دل بھی محبت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اپنے آپ سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, قرآن سے, اللہ کے نام سے, ذکر سے, فکر سے. تو پہلی چیز جہاں اپنے دل کو ٹٹولنا ہے کہ ہمارا دل زندہ ہے یا نہیں. اور کون سی زندگی؟ روحانی زندگی, ورنہ تو دھڑک ہی رہا ہے وہ. تو قرآن سنتے وقت دیکھو کہ دل کی کیفیت کیا ہے. اور میرے بھائیوں, مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 3 باتیں اگر مسلمانوں میں پائی جائیں گی تو مسلمان قرآن سے استفادہ نہیں کر سکے گا, فائدہ نہیں اٹھا سکے گا. نمبر 1 تکبر, عزازیل راخار کرد, بزندان لعنت گرفتار کرد. تکبر نے عزازیل کو یعنی شیطان کو ذلیل کر کے رکھ دیا اور لعنت کا توق اس کے گلے میں ڈال کر رکھ دیا. یہ چیز اگر کسی انسان کے اندر ہوگی وہ قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے, چاہے جتنا پڑھے, کیونکہ اس کے اندر غرور ہے, تکبر ہے. بلکہ حدیث شریف میں ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے. نمبر 2 قرآن کے سلسلے میں بغیر علم کے جھگڑنا. علم نہیں ہے کچھ بھی, بس قرآن میں اپنی رائے دینا اور اس سلسلے میں کوئی بھی بات پیش کر دینا بغیر علم کے, یہ چیز بھی آدمی کو قرآن کی برکات سے محروم کر سکتی ہے. تیسری چیز آخرت کا انکار. جو آخرت کو ہی نہیں مانتا ہے وہ قرآن کی کیا تلاوت کرے گا؟ وہ قرآن صحیح پڑھنے اور اس کی تلاوت کرنے اور اس کو سمجھنے اس کو کوئی ٹینشن نہیں. تو سماعل قرآن سنتے وقت اپنے دل کو جانچنے اور پڑتالنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا دل قرآن سننے سے خوش ہو رہا ہے یا اس کو بوجھ پڑ رہا ہے. نمبر 2 مجلس ذکر. اللہ کا ذکر جہاں ہو, اللہ کے ذکر کی مجلس جہاں ہو
جہاں ایسا پروگرام ہو جہاں اللہ کا نام لیا جائے وہاں لوگ پہنچے شوق ذوق سے کہ بھائی اللہ کے نام پر مجلس ہے، اللہ کے ذکر اور فکر کی مجلس ہے، تو مجھے یہ محبوب ہے، پسندیدہ ہے۔ آدمی وہاں شوق ذوق سے پہنچے اور شریک ہو اور شوق ذوق سے سنے۔ یہ جمعہ کا بیان اور بھی بہت سارے جو پروگرام ہوتے ہیں اللہ کے نام پر، اللہ کے لیے، سمجھ میں آئی بات، اللہ کی محبت معرفت کے لیے، اس میں ہم اگر آگے ہیں تو سمجھیں کہ ہمارا دل زندہ ہے، اور اگر اس میں ہم سوچتے ہیں چھوڑو اپنے کو تو سب ٹورنامنٹ دیکھنا ہے، سمجھ میں آئی بات، اور وہاں بیٹھنے تل رکھنے کی جگہ نہیں، وہاں تل رکھنے کی جگہ نہیں، اور یہاں جگہ ہی جگہ ہے، مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، سمجھ میں آئی بات، تو دل کہاں لگ رہا ہے؟ مارکیٹ میں، میدانوں میں، اور مسجد میں نہیں۔ اللہ کے ذکر و فکر کی اگر بات ہو رہی وہاں نہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ دل مردہ ہو چکا ہے اور اس کی روحانی موت ہو چکی ہے۔ اب حضرت عبداللہ ابن مسعود کیا فرماتے ہیں کہ اللہ سے دوسرے دل کا سوال کرو، یہ کسی کام کا نہیں۔ جگر مراد آبادی صاحب جو بہت زیادہ پیتے تھے، پھر شعر کہتے تھے، لیکن انہوں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے توبہ کی، ان سے دعا کی درخواست کی، حج کیے، داڑھی رکھ لیے، تو پھر وہ کہتے ہیں اپنے اشعار میں نہ غرض کسی سے نہ واسطہ مجھے کام اپنے ہی کام سے، نہ غرض کسی سے نہ واسطہ مجھے کام اپنے ہی کام سے، تیرے ذکر سے، تیری فکر سے، تیری یاد سے، تیرے نام سے، تیرا نام سن کے میں تڑپ اٹھا، تیرا نام سن کے میں تڑپ اٹھا، تیرا ذکر کر کے میں تڑپ اٹھا، تیرا نام سن کے میں رو دیا، تیرا ذکر کر کے میں تڑپ اٹھا، تیرا نام سن کے میں رو دیا، مجھے ایک نسبت خاص ہے تیرے ذکر سے، تیرے نام سے۔ اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے لیے قربان کیجئے، اللہ کے نام پر قربان کیجئے۔ اے حضرت انسان، اللہ پاک نے آپ کو اپنے لیے بنایا ہے اور اس جہان کو آپ کے لیے بنایا ہے۔ آپ جہان میں مست ہو گئے خدا کو بھول کر، آپ جہان میں مست ہو گئے رحمان کو بھول کر۔ آپ دنیا میں کتنا چست ہیں، چاقو چوبند ہیں دنیا کے لیے، اور آخرت کے سلسلے میں کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ گھنٹوں بھر دنیا کا ذکر، دنیا کی باتیں، کھیل کود اور تماشے میں اپنے آپ کو لگا کے رکھتے ہو۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ نہیں کہتے، ایک مرتبہ درود شریف نہیں پڑھتے، استغفار نہیں کرتے۔ وہ محبوب رب العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ معصوم، بخشے بخشائے، ان کا عالم یہ ہے کہ ایک ایک بیٹھک میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک بیٹھک میں اپنی مجلس میں 70 مرتبہ 100 مرتبہ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، اے اللہ میری مغفرت فرما دیجئے، مجھ پر رحمت فرما دیجئے، آپ بے شک بہت توبہ قبول کرنے والے اور بہت بخشنے والے ہیں۔ اس کا ترجمہ ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اور ہم لوگ ایک ایک مجلس میں گھنٹوں باتیں کرتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، دنیا بھر کا تماشا اور ذکر کرتے ہیں، لیکن اللہ کا نام نہیں لیتے۔ کتنے افسوس کی بات۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت انسان تو موت سے اتنا بے خبر ہے، تجھے کیا پتا کہ تیرے کفن کا کپڑا مارکیٹ میں آ چکا ہو اور تو موت سے غافل ہے، آخرت کی تیاری سے غافل ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبرستان میں بہت دیر بیٹھتے تھے، ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے پوچھا گیا کہ آپ اتنی دیر تک قبرستان میں کیوں بیٹھے رہتے ہیں؟ ہمارے یہاں پہ بھی قبرستان میں بہترین بیٹھک بنائے گئے ہیں، سمجھ میں آئی بات، لیکن ہم لوگ جاتے ہیں تو دنیا بھر کی باتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ کبھی وہاں اس لیے نہیں جاتے کہ جا کر بیٹھیں اور قبروں کو دیکھیں کہ یہ لوگ بھی اپنے وقت کے بہت بڑے لوگ تھے اور بڑے ترم خان تھے، اور پتہ نہیں کیا کیا ان کے منصوبے اور ارادے تھے، انہوں نے کام کیے، لیکن آج مٹی کے نیچے سو رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ایک دن ہم بھی آ جائیں گے اسی کے نیچے۔ تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ اتنی دیر تک کیوں بیٹھتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ یہ مجھے آخرت کی یاد دلاتی ہیں، اور جب میں یہاں سے چلا جاتا ہوں تو میری غیبت بھی نہیں کرتی، میری غیبت بھی یہ لوگ نہیں کرتے، ورنہ آپ بیٹھو، آپ کے سامنے آپ اور آپ کے جانے کے بعد پاپ، سمجھ میں آئی بات؟ پاپ یعنی یا تو آپ پاپی یا تو پھر وہ غیبت کر کے پاپی بن رہے ہیں۔ تو ایسے دنیا میں کیا دل لگانا اور ایسے لوگوں کے پاس بیٹھ کر اپنا وقت ضائع کرنا۔ تو دوسری چیز ہے اللہ کے ذکر کی مجلس،
جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہو، جہاں اللہ اللہ کرنا سکھایا جاتا ہو، اس سے نفرت، اس سے وحشت، اس میں نہ بیٹھنا، اس سے روگردانی کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ دل ہمارا دل نہیں ہے، یہ پتھر کا سل بن چکا ہے. اس کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے دوبارہ، تبھی کام بنے گا، تبھی ہم زندہ دل لوگ کہلائیں گے. اور زندہ دل جب ہم رہیں گے تو کوئی بھی مجلس ہو، کسی کا بھی اسٹیج ہو، ہم وہاں ڈریں گے نہیں، ہم وہاں دبیں گے نہیں، ہم اپنے موقف کو مضبوطی کے ساتھ وہاں پیش کر سکیں گے. انڈیا فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے تو ہم لوگ کیوں نہیں کھڑے ہو سکتے ہیں؟ ہم لوگ کیوں نہیں کھڑے ہو سکتے ہیں؟ یا تو انڈین گورنمنٹ صحیح نہیں ہے یا پھر کیا معاملہ ہے؟ اور وہاں ہم اپنے موقف کو مضبوطی کے ساتھ پیش نہ کر سکیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے سینے میں دل ہے ہی نہیں کہ جو ہمیں ابھارے، جو غلط کو غلط کہے، صحیح کو صحیح کہے. بلکہ کسی کے ڈرانے سے ہم ڈر جائیں، کسی کے دبانے سے ہم دب جائیں، یہ مسلمانوں کی شان کہاں ہے؟ ہماری تاریخ ایسی ہے ہی نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، قتل کا منصوبہ بنایا گیا، اور حضرت نے فرما دیا کہ یہ لوگ مجھے نہیں روک سکتے، یہ میرے ایک ہاتھ میں سورج آفتاب اور دوسرے ہاتھ میں مہتاب اور چاند لا کر رکھ دیں، میں اپنے مشن سے ہٹنے والا نہیں ہوں. یہ سوچو کہ نور ہدایت کا پرچم جناب محمد نے کیسے اڑایا، یہ سوچو کہ گرتوں کو کیسے اٹھایا، یہ سوچو کہ دبتوں کو کیسے ابھارا، یہ سوچو کہ کیا چیز تھی جس کے بل پر خدا کے اکیلے پیغمبر نے اٹھ کر الٹ دی تھی ایران و روما کی مسند، پلٹ دی تھی صحرا نشینوں کی کایا. وہ کیا چیز تھی؟ وہ اللہ پر بھروسہ، وہ اللہ پر نظر، اور اللہ کا ڈر دل میں، اور اللہ کی محبت اور اللہ سے عشق. یہ دنیا کیا چیز ہے؟ سمجھ میں آئی بات؟ حکومت کا تو کیا رونا، وہ تو ایک عارضی شے تھی. نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارہ، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان ہم کو دے مارا. ہم اپنی تاریخ سے ناواقف ہیں تو پھر کیسے ہم جو ہے ایک زندہ دل قوم بن کر دنیا میں زندگی گزار سکیں گے؟ ادھر ذلیل ہو رہے ہیں، ادھر ذلیل ہو رہے ہیں، ادھر ذلیل ہو رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دل میں کوئی طاقت ہی نہیں ہے. یہ جسمانی طاقت سے کچھ نہیں ہوتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ مرحب جو بہت بڑا جو ہے بہادر شخص تھا، بہت بڑا بہادر، کھا پی کے تیار، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پچھاڑ دیا اور فرمایا کہ میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھا ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر حملہ کیا، اس کو قتل کر ڈالا غزوہ خیبر کے موقع پر. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ صحابہ کرام کی داستان، اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک واقعہ کہ رکانہ ایک بہت بڑا پہلوان تھا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج دیا کہ آپ مجھے اگر پچھاڑ دو گے تو میں ایمان لاؤں گا. حضور نے اس کو پچھاڑ دیا، پھر اس کو یقین نہیں آیا، پھر اس نے جو ہے لڑنے کی کوشش کی، کشتی کی، حضور نے پھر اس کو پچھاڑ دیا، وہ ایمان لایا کہ ان کے پاس کوئی اور طاقت ہے. سمجھ میں آئی بات؟ کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ، مومن ہے تو لڑتا ہے بے تیغ سپاہی. ارے جو اللہ والے نہیں ہیں، جو ایمان والے نہیں ہیں، وہ دنیا کے اسباب پر بھروسہ کرتے ہیں، اور جو ایمان والے ہیں وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ لوگ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ پر ان کی نظر ہوتی ہے، وہ کسی سے نہیں ڈرتے. حق جو ہے اس کو بیان کرتے ہیں، اس پر ڈٹے رہتے ہیں، چاہے جان چلی جائے. جان تو جانے کے لیے ہی ہے، موت تو ایک بار آئے گی، ڈرنے سے موت تھوڑی جو ہے ہٹ جائے گی. موت تو ایک بار آئے گی، آ کر رہے گی، لیکن یہ کیا کہ ہم ڈر جائیں، ہم ڈٹ جائیں، اور جو ظلم و ستم ہے، جو غلط ہے، اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں اتحاد و اتفاق کے ساتھ. لیکن یہ اتحاد و اتفاق کیسے ہوگا؟ یہ جب دل صحیح ہوگا، ایمان صحیح ہوگا، تب اتحاد و اتفاق ہوگا. ورنہ لالچ یہ لوگ سب جمع ہوں گے، جس کا مفاد جہاں ہوگا اس کی طرف چلے جائیں گے. گٹھ بندھن پہ گٹھ بندھن کی خبریں روزانہ آپ پڑھتے نہیں ہیں، آپ تو اخباروں کی تلاوت کرتے ہیں. ہمارا اور آپ کا معاملہ کیا ہے؟ صبح ہوئی اخبار کی تلاوت شروع. یہ کیا خبروں کو پڑھ رہے ہو؟ قرآن کی خبروں کو پڑھو، جس سے ایمان تازہ ہو، جس سے دل مضبوط ہو، جس سے آپ کو ہمت اور انرجی ملے. اور اخباروں کی خبروں کو پڑھ پڑھ کر مایوس ہو جاتے ہو کہ ایسا ہو رہا ہے، ویسا ہو رہا ہے، اور پتہ نہیں ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. ہمارا تو حال یہ ہے میرے بھائیوں. تو مجلس ذکر، اللہ کے ذکر کی، اللہ کے نام کی مجلس، ہم یہ دیکھتے ہیں معاشرے کی صورتحال ہے جہاں دھوم دھڑاکا ہو، گانا بجانا ہو، تفریح کا سامان ہو، فری میں ناشتہ ہو،
چائے ہو بریانی ہو، یہ قوم وہاں ڈٹی ہوئی ہے، اور جہاں اللہ کے نام پر کوئی پروگرام ہو وہاں پر یہ لوگ آرام میں ہیں، پیچھے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دل ہمارا زندہ نہیں رہا۔ اور تیسری چیز خلوت اور تنہائی، کہ لوگوں کے سامنے ہم بہت بڑے بزرگ بنتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ یاد رکھیے، ہم لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، خالق اور مالک کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں۔ ایک شاعر کہتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، عربی شاعر یہ کہتا ہے، کیا انسان تو اندھیرے میں گناہ کرتا ہے، تجھے اللہ سے شرم نہیں آتی کہ اللہ نے اندھیرا بنایا ہے، اللہ ہی نے اندھیرے کو بنایا ہے، وہ دیکھتا ہے اس وقت، کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، چاہے ادھر چہرہ کرو ادھر چہرہ کرو، اللہ موجود ہے۔ تو تنہائی میں آدمی اپنے ایمان کا جائزہ لے۔ ایک شاعر یہ کہتا ہے کہ اس دور میں ایماندار کوئی نہیں ہے، ایماندار کیول وہی ہے جسے موقع نہیں ملا۔ تو ایسا نہ ہو، بلکہ ایماندار وہ ہے شریعت کی نگاہ میں، اللہ کی نگاہ میں، جسے موقع ملنے کے باوجود وہ اس کو اللہ کے لیے ٹھکرا دے اور وہ کہہ دے انی اخاف اللہ، کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ حدیث شریف میں ہے کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس میں سے ایک شخص وہ کہ جس کو حسب نسب خوبصورت عورت کہے کہ ویلکم، اور وہ کہے انی اخاف اللہ، کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ ایماندار ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ شاعر نے تو اپنے جو ہے خیالات کا اظہار کیا ہے، لیکن شریعت کیا کہتی ہے، قرآن حدیث میں کیا تعلیمات ہیں، وہ یہ ہیں، نہ گلوں سے مجھ کو مطلب، نہ گلوں کے رنگ بو سے، کسی اور سمت میں ہے میری زندگی کا دھارا، جو گرے ادھر زمیں پر میرے اشک کے ستارے، تو چمک اٹھا فلک پر میری بندگی کا تارا۔ نہ گلوں سے مجھ کو مطلب، نہ گلوں کے رنگ بو سے، کون کتنی خوبصورت ہے، کون کیسی ہے ایسی ہے کہ ویسی ہے، ہمیں اس سے کیا لینا دینا۔ نہ گلوں سے مجھ کو مطلب، نہ گلوں کے رنگ بو سے، کسی اور سمت میں ہے میری زندگی کا دھارا۔ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، مجھے اللہ کی محبت چاہیے، یہ دنیا کی لیلاؤں کی مجھے ضرورت نہیں ہے، بلکہ مجھے مولا کی ضرورت ہے۔ سمجھ میں آئی بات میرے بھائیوں؟ تنہائی میں اپنی تنہائی پاکیزہ کیجیے۔ حدیث شریف میں، اسی حدیث میں جو ابھی میں نے پڑھ کر آپ کو بتلایا اور ذکر کیا کہ وہ نوجوان جس کو کوئی حسب نسب وغیرہ وغیرہ، تو اسی میں ہے کہ اس شخص کو بھی اللہ کا عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ایسا آدمی جو تنہائی میں اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھے، اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں کہ میں نے کتنا پاپ کیا ہے، میں نے کتنا گناہ کیا ہے، میں نے لوگوں کو کتنا دھوکہ دیا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اپنے اس لباس میں، اپنے اس انداز میں، کردار میں، گفتار میں لوگوں کو بہت دھوکہ دیا ہے، لیکن قیامت کے دن دھوکہ نہیں دے سکتا۔ یہ اعضا ہی ہمارے خلاف ہو جائیں گے اور پائی پائی سب سامنے آ جائے گا معاملہ۔ تو تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرے اور اس کے آنکھوں میں آنسو آ جائیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے دن اس آدمی کو بھی اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ تو تنہائی میں اپنے دل کو ٹٹولیں کہ ایمان ہے کہ نہیں ہے۔ اگر تنہائی میں ڈر اور خوف ہے تو سمجھیں کہ بھائی میرا دل زندہ ہے اور میری روحانیت زندہ ہے، اور اگر تنہائی میں بھی وہی معاملہ ہے گناہوں کا اور لوگوں کے سامنے بہت پارسا بن رہے ہیں، یہ تو دھوکہ ہے، یہ منافقت ہے، اندر کچھ باہر کچھ۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نصیحت ہے اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ حالات بدل جائیں گے، ہم بدل جائیں گے تو حالات بدلیں گے۔ حالات کوئی عجوبہ تھوڑی ہے، حالات کوئی عمارت تھوڑی ہے، حالات ہم اور آپ سے بنتے ہیں، حالات ہم سے اور آپ سے بنتے ہیں اور ہمارے اور آپ سے بگڑتے ہیں۔ ہمارا دل اگر سنور جائے معاشرہ سنور جائے گا، اگر ہمارے دل بگڑ جائیں گے تو سب کچھ بگڑ جائے گا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، قیامت کے دن وہ دن ہوگا جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئیں گی، تو پھر کیا کام آئے گا؟ الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر جو سلامتی والا دل لے کر آئے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور سلامتی والا دل کا مطلب جو ایمان والا دل ہو، کفر شرک سے سلامتی، تکبر سے سلامتی،
سمجھ میں دوسروں کو نقصان پہنچانے والی کام سے سلامتی، تو وہ پھر ایسی سلامتی والا دل کامیاب ہوگا قیامت کے دن، ورنہ پھر معاملہ الجھ جائے گا۔ حدیث شریف میں حضور نے پوچھا غریب کون ہے، مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا جس کے پاس یہ نہ ہو، روکڑے نہ ہو۔ حضور نے فرمایا نہیں، حقیقی مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن بہت ساری نیکیاں لے کر آئے گا، کیونکہ تسبیح بہت گھماتا تھا اور لوگوں کو بھی گھماتا تھا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو بہت ساری نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن اس نے گھمایا بہت ہے، تو کسی کو گالی دیا ہے، کسی پر الزام لگایا ہے، تہمت لگائی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو وہ حقدار آئیں گے اور اس کی مقبول نیکیاں لے کر جائیں گے۔ جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان کے گناہ بھی اس کے سر آ جائیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حقیقی مفلس یہ ہے، حقیقی غریب یہ ہے۔ ایسی مفلسی سے اللہ رب العالمین میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پوری بات کا خلاصہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر پھر سے کہ دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرضے کوہن کا چارہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ پیارے اللہ ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ پیارے اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما دیجئے، ہمیں بندگی کا سلیقہ عطا فرما دیجئے، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ پیارے اللہ برے دن سے، بری رات سے، بری بات سے، برے خاتمے سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ پیارے اللہ ہمارے دلوں کو زندہ فرما دیجئے، اپنی یاد سے، اپنے ذکر سے، اپنی فکر سے۔ پیارے اللہ دین کی خدمت سے، مخلوق کی خدمت سے ہمارے دلوں کو زندہ فرما دیجئے۔ پیارے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے سے اور اس کو پھیلانے سے اور اس کو عام کرنے سے ہمارے دلوں کو زندگی نصیب فرما دیجئے، حیات نصیب فرما دیجئے۔ پیارے اللہ ہمارے دل جو پتھر کے سل بن چکے ہیں، پیارے اللہ اپنا فضل و کرم شامل حال فرما دیجئے، ہمارے دلوں میں ایمان کو راسخ فرما دیجئے، مضبوط فرما دیجئے، ہر وقت آپ کے ذکر فکر میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، لایانی کاموں سے، لایانی باتوں سے، لایانی جگہوں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ پیارے اللہ امت پر جو بھی حالات ہیں اپنے فضل و کرم سے دور فرما دیجئے۔ پیارے اللہ ہمیں حوصلہ اور ہمت عطا فرمائیے، ہر طرح کے ڈر و خوف سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما دیجئے۔ پیارے اللہ باطل کے دلوں میں رعب ڈال دیجئے، باطل کے منصوبوں کو ناکام فرما دیجئے۔ پیارے اللہ حق کا بول بالا فرما دیجئے، باطل کا مکالہ فرما دیجئے۔ پیارے اللہ حق دکھلائیے، حق سمجھائیے، اہل حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ باطل دکھلائیے، باطل سمجھائیے، اہل باطل سے ہماری اور ہماری نسلوں کی پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما دیجئے۔ پیارے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا فرما دیجئے، جو مقروض ہیں غیب سے ان کے قرضوں کا انتظام فرما دیجئے، جو ناجائز قید و بند میں پکڑے ہوئے ہیں باعزت انہیں رہائی نصیب فرما دیجئے۔ پیارے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں حلال پاکیزہ روزگار نصیب فرما دیجئے، حرام لقموں سے ہماری پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما لیجئے۔ پیارے اللہ جن کے آپریشن وغیرہ ہوئے ہیں یا ہونے ہیں، پیارے اللہ کامیابی عطا فرما دیجئے، ہماری عمروں میں، ہمارے اعمال میں، ہمارے ایمان میں برکت عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ ہر طرح کی محرومی سے ہماری حفاظت فرما لیجئے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دیجئے۔ پیارے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دیجئے، ہم سب کو موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ حقوق العباد کو احسن انداز میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ ہمارے اس شہر کی، اس وطن عزیز کی پیارے اللہ حفاظت فرما دیجئے، مسجد اقصی کی حفاظت فرما دیجئے، فلسطین کی مدد فرما دیجئے، غزہ کو طاقت اور قوت عطا فرما دیجئے، حماس کی پیارے اللہ اپنے لشکروں کے ذریعے سے حماس کی مدد فرما دیجئے اور باطل کے منصوبوں کو ناکام فرما دیجئے، ظالمین کو نیست و نابود فرما دیجئے، مہنگائی کا خاتمہ فرما دیجئے، ظلم و ستم کا خاتمہ فرما دیجئے۔ پیارے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ برحمتک یا رحمت۔